کچھ خطبہ جن کو ہم بردرز یا سسٹر کے نام سے یاد کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، خطیب بن جاتا ہے، انٹرنیٹ سے کچھ چیزیں پڑھ لیا، مفتی بن گیا، مجالس میں محافل میں فتویٰ دینا شروع کر دیا، اپنے آپ کو عالم کی طرح پیش کرنا شروع کر دیا۔ میرے دوستو، ان سے دین لینا، ان سے دین سیکھنا، ان سے دین سمجھنا، یہ ایک فتنہ ہے اس دور کا، بڑا فتنہ۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے اور جاہلوں سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، یہ جاہل بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ عظیم ائمہ کی آڑ لیتے ہوئے، سہارا لیتے ہوئے بعض سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، بعض سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کیا ہم ائمہ سے زیادہ سمجھنے والے ہیں؟ ائمہ کو یہ سنت معلوم نہیں تھی۔ میرے دوستو، دنیا کا کوئی امام نبی علیہ السلام کے علاوہ سارے دین کا احاطہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ صحابہ بھی بعض صحابہ سے بعض سنتیں پوشیدہ رہ سکتی ہیں، پوشیدہ ہو سکتی ہیں۔ انسان منصب کا طلبگار ہوتا ہے، میں بھی امیر بن جاؤں، میں بھی ناظم بن جاؤں، میں بھی مسجد کا متولی بن جاؤں، اور اس کے لیے سیاست جوڑ توڑ، پتہ نہیں کون کون سے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، یاد رکھو، اگر عمارت بغیر طلب کی ہوئی آپ کے پاس آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے لالچ کیا، حرص۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن سن بسنتہ الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، حاضرین جلسہ، خواتین ملت، برادران اسلام، دور حاضر کے فتنے اس عنوان سے مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ فتنے ابتلا، امتحان اور آزمائش کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت تک واقع ہونے والے فتنوں سے امت کو آگاہ کیا، امت کو ڈرایا کہ کہیں کوئی مسلمان کسی فتنے میں مبتلا ہو کر اپنے دین، اپنے ایمان کو ترک نہ کر دے۔ کئی حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز ادا کی، آپ نے امت میں واقع ہونے والے قیامت تک فتنوں کی نشاندہی کی، ظہر کی نماز تک یہ سلسلہ چلا، ظہر کی نماز ادا کی، قیامت تک واقع ہونے والے فتنے آپ نے پھر عصر تک بیان کیے، عصر کی نماز ادا کی۔ یہ سلسلہ پورے دن چلا۔ صحابی بیان فرماتے ہیں، حفظہ من حفظ ونسیہ من نسیہ، کہ نبی علیہ السلام نے فتنوں کے تعلق سے خبر تو دے دی، جس نے اس کو یاد رکھا اسے یاد رہے، اور جو بھول گیا یہ فتنے اس سے بھلا دیے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فتنوں کے بارے میں بتایا، مقصد یہ تھا کہ یہ امت فتنوں سے آگاہ رہے۔
اس کے تعلق سے علم رہے امت کے افراد کے پاس، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر شعوری طور پر فتنوں میں مبتلا نہ ہو جائیں، فتنوں میں واقع نہ ہو جائیں، بلکہ امت مسلمہ کے افراد پر لازم ہے، واجب ہے کہ اگر کسی فتنے کے تعلق سے سنتے ہیں تو انسان اس کے قریب نہ جائے۔ بسا اوقات آزمائش، جانچ انسان کے ایمان کو، اس کے دین اور اسلام کو ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، اور انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے سب سے بڑا جو فتنہ دجال کا اس کے تعلق سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دجال ظاہر ہو جائے، آ جائے اور میں زندہ رہا تو میں تمہاری طرف سے میں دفاع کروں گا، اور اگر دجال آ جائے میں نہ رہوں تو ایسی صورت میں تم میں سے ہر آدمی کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دجال کے یہ فتنہ جب ظاہر ہوگا، تم میں کا کوئی انسان سنتا ہے اس کے تعلق سے، تو تم میں سے کسی انسان کو دجال کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ بسا اوقات کوئی نئی چیز انسان دیکھتا ہے تو شوق پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں کیا ہے، معلوم کرنے کے لیے انسان جاتا ہے۔ اگر معلوم کرنے کے لیے چلا گیا، اس کی باتیں سن لیا، باتیں دل میں گھر کر گئیں، تو غیر شعوری طور پر انسان اس فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ لہذا دجال جب ظاہر ہوگا روئے زمین پر، اس کے بارے میں کوئی سنتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کے قریب نہ جائے، جتنا دور بھاگ سکتا ہے، جتنا دور ہو سکتا ہے اس سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ تو جب بھی کوئی فتنہ انسان نیا ظاہر ہو، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان فتنوں سے اپنے ایمان کو، اپنے دین کو، اپنی جان کو اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، فتنے جو ہوتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ہے فتنۃ الشبہات، اور دوسری قسم ہے فتنۃ الشہوات۔ شبہات، بہت سارے مسلمان شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور شبہ پیدا ہونے کی وجہ سے دل میں وساوس آتے ہیں، وسوسوں کو پال کر انسان بسا اوقات شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، اور شبہات کا شکار ہو کر انسان فتنوں میں واقع ہو جاتا ہے، فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو شبہات سے واقع ہونے والے فتنے بہت سارے ہیں، لیکن کچھ فتنوں کی طرف میں اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ شبہات کی وجہ سے جو فتنے واقع ہوں گے، ان میں سے سب سے پہلا فتنہ کہ انسان اسلام کے جو مصادر ہیں جس سے دین لیا جاتا ہے، دین کو اخذ کیا جاتا ہے، اس میں فتنے میں مبتلا ہو جائے، اس میں فتنے میں پڑ جائے۔ مصدر التلقی کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنا دین کہاں سے لیتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب سے، اور دوسری چیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی علیہ السلام نے مرتے ہوئے، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے امت کے افراد سے کہا تھا کہ مسلمانوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے تھام لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، راہ راست سے نہیں بھٹکو گے۔ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اللہ کی کتاب کو، نبی علیہ السلام کی سنت کو کوئی مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، کبھی فتنے کا شکار نہیں ہوگا، فتنے میں واقع نہیں ہوگا، فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ لیکن دور حاضر میں کتاب و سنت کے تعلق سے بعض مسلمانوں میں شبہات پائے جاتے ہیں۔ شبہات کیا ہیں؟ بہت سارے مسلمانوں نے یہ نعرہ لگایا، حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے،
سنت کی حاجت نہیں، سنت کی ضرورت نہیں، سنت کے حجت ہونے کا انکار کر دیا کہ سنت ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتی، حجت نہیں ہو سکتی۔ اور بہت سارے مسلمانوں نے عقیدے کے باب میں جو حدیث آحاد ہوتی ہے، خبر آحاد، اس کا انکار کر دیا کہ عقیدے کے باب میں خبر آحاد ہمارے لیے حجت نہیں ہے، چاہے سنت کا کلی انکار کرے چاہے سنت کا جزئی طور پر انکار کرے، منکر سنت کافر ہے۔ مسلمانوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ فتنہ بہت تیزی کے ساتھ مسلمانوں میں عام ہو رہا ہے، اور بعض مسلمانوں میں پنپ رہا ہے کہ اللہ کے کتاب کو کافی سمجھتے ہوئے سنت کے حجت اور دلیل ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے چھوٹا سا رسالہ لکھا، رسالے کا نام ہے کہ جو آدمی سنت کا انکار کرتا ہے یا سنت کا مذاق اڑاتا ہے، وہ آدمی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ سنت کا مذاق اڑانا اور سنت کا انکار کرنا، یہ دونوں چیزیں انسان کو، مسلمان کو اسلام سے نکال دیتی ہیں، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، نبی علیہ السلام کے زمانے میں غزوہ تبوک کے موقع پر بعض منافقین نے صحابہ کا مذاق اڑایا، 3 اوصاف بیان کیے کہ ما لقرائنا ہؤلاء ارغبونا بطونا، کہ ان قرہ کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو کہ کھانے کے انتہائی حریص، دشمن سے ملتے ہیں تو پیٹ پھیرتے ہیں، بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کچھ اوصاف بیان کیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی، آیات اتاری، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی آیتوں سے، اللہ کا، اس کی آیتوں کا، اس کے رسول کا تم مذاق اڑاتے ہو۔ صحابہ کے مذاق کو اللہ نے کہا یہ رب کا مذاق ہے، اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی کتاب کا مذاق ہے، رب العالمین نے کہا یہ اللہ کے رسول کا مذاق ہے۔ لا تعتذروا، کوئی بہانہ تم پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے ہو۔ تو صحابہ کا مذاق اڑانا اگر کفر ہے تو کوئی انسان سنت کا مذاق اڑائے، کیا اس کے کافر ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور بہت سارے مسلمان، میرے محترم مسلمان دوستو، عظیم ائمہ کی آڑ لیتے ہوئے، سہارا لیتے ہوئے بعض سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، بعض سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کیا ہم ائمہ سے زیادہ سمجھنے والے ہیں؟ ائمہ کو یہ سنت معلوم نہیں تھی۔ میرے دوستو، دنیا کا کوئی امام نبی علیہ السلام کے علاوہ سارے دین کا احاطہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ صحابہ بھی بعض صحابہ سے بعض سنتیں پوشیدہ رہ سکتی ہیں، پوشیدہ ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دادی آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میراث میں اپنا حصہ مانگنے کے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام نے میراث میں دادی کا کیا حصہ مقرر کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا نبی علیہ السلام کی اس سنت کا کہ کوئی آدمی گھر میں آتا ہے، داخل ہونے کی اجازت مانگتا ہے، 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا جائے، اجازت ملتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس چلا جائے۔ اس سنت کے بارے میں پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا۔ اگر کسی صحابی سے کوئی سنت پوشیدہ رہ سکتی ہے تو غیر صحابہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے بھی کوئی سنت پوشیدہ رہ سکتی ہے۔ اسی لیے ائمہ، جتنے ائمہ ہیں، چاہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہوں، امام مالک رحمہ اللہ،
امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کی تعلیمات میں یہ چیز ہم کو ملتی ہے کہ اگر میری بات کہیں سنت سے ٹکرا جائے، سنت کی مخالفت میں میری بات آ جائے، تو ائمہ کہا کرتے تھے کہ ہماری بات کو دیوار پر دے مارو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میری بات کو تم دیوار پر دے مارو اور نبی علیہ السلام کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ یہ ائمہ کی تعلیم تھی۔ اگر کوئی آدمی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام کے اصل کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے۔ اس میں نبی کی اتباع ہے، اس میں ائمہ کی بھی اتباع ہے، اور یہی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سارے علماء، سارے مسلمانوں کا منہج ہونا چاہیے۔ یہ سب سے پہلا فتنہ۔ دوسرا جو شبہات سے واقع ہونے والا فتنہ ہے، جس کو ہم اختلاف سے یاد کرتے ہیں، کہ مسلمانوں کا جماعتوں میں بٹ جانا، اختلاف واقع ہونا۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت سارے فرقے ہیں۔ کون سا فرقہ برحق ہے، سچا ہے؟ نبی علیہ السلام نے میزان بتا دیا، جانچ کا پیمانہ دے دیا۔ کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ایک فرقہ جنتی ہے، باقی فرقے جہنمی ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا کہ وہ ایک فرقہ جو جنتی ہے وہ کون سا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ اليوم و اصحابی، جو آج میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ اختیار کرتا ہے، جس پر میں آج ہوں، اس کو اپناتا ہے، وہ برحق ہے۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام نے یہ پیمانہ دے دیا۔ اگر کوئی آدمی دین کو اپنی عقل سے، اپنی فہم سے سمجھنے کی کوشش کرے، سمجھ نہیں پائے گا۔ دین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کتاب اور سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ صحابہ اللہ کی کتاب کو کیسے سمجھتے تھے، صحابہ نبی علیہ السلام کی سنت کو کیسے سمجھتے تھے۔ ان کے طریقے اور ان کے فہم پر اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ برحق ہے، اس سے نکلنے والا اختلاف پیدا کرنے والا ہے، اس سے نکلنے والا گمراہی کی طرف جانے والا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی جماعت ہے جو کامیاب ہوگی، جنت میں جائے گی، اور جس کو جماعت کہا جاتا ہے اجتماعیت سے جڑی ہوئی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اگر اس فرقے میں کامیاب جماعت سے مراد اہل حدیث نہ ہو تو مجھے نہیں معلوم کہ کوئی اور جماعت اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ اس سے مراد اہل الحدیث۔ یہی امام حاکم نے کہا، یہی امام ترمذی نے کہا، یہی امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، یہی امام جریر ابن الطبری رحمہ اللہ نے کہا۔ سارے ائمہ کا اتفاق تھا کہ کامیاب ہونے والا گروہ، کامیاب ہونے والی جماعت اہل حدیث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کو صحابہ کے طریقے، صحابہ کے فہم پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی عقل اس میں داخل نہیں کرتے۔ جو بھی انسان اپنی عقل کو داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے میرے دوستو گمراہ ہو جائے گا۔ صحابی مثال دیا کرتے تھے کہ اپنی عقل کو دین میں شامل نہ کرو، دین کا حصہ نہ بناؤ ورنہ گمراہ ہو جائے گے۔ اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی، صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے جب انسان موزے پہنتا ہے اور وضو کرتا ہے تو موزے کے اوپری حصے پر مسح کرنا ہے، لیکن دین کی بنیاد اگر عقل پر ہوتی تو مسح کہاں کا ہونا چاہیے؟ نچلے حصے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گندگی نیچے لگتی ہے۔ عقل بنیاد ہوتی، عقل معیار ہوتا تو ایسی صورت میں نچلے حصے میں مسح کرنے کا حکم ملتا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کا حکم نہیں دیا، کہا کہ موضع کے اوپری حصے پر مسح کرو۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اللہ نے اتاری ہے۔
اس کی اتباع ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے۔ اتباع کیسے؟ جیسے صحابہ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ مسلمان صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لاتے ہیں تب ان کا ایمان معتبر ہے، ورنہ صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر اپنا طریقہ اگر کوئی اپنا لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا ایمان غیر معتبر ہے۔ یا میں یہ تنبیہ بھی کر دینا چاہتا ہوں، ایک بڑا فتنہ اس جماعت میں پنپتا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، آپ جانتے ہوں گے کہ ادھر کچھ عرصے سے کچھ خطبہ جن کو ہم بردرز یا سسٹر کے نام سے یاد کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا خطیب بن جاتا ہے، انٹرنیٹ سے کچھ چیزیں پڑھ لیا، مفتی بن گیا، اور مجالس میں محافل میں فتویٰ دینا شروع کر دیا، اپنے آپ کو عالم کی طرح پیش کرنا شروع کر دیا۔ میرے دوستو، ان سے دین لینا، ان سے دین سیکھنا، ان سے دین سمجھنا، یہ ایک فتنہ ہے اس دور کا، بڑا فتنہ۔ نبی علیہ السلام نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت نشانی یہ بیان کی تھی کہ جہالت زیادہ ہوگی، علم کم ہوگا۔ علم کیسے کم ہوگا؟ انسان کے سینوں سے علم چھینا نہیں جائے گا، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علماء کو وفات دے گا، علماء کا انتقال ہونا شروع ہوگا، علماء کم ہو جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، اور جاہلوں سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، یہ جاہل بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ جتنے جاہل ہیں میرے دوستو، ہماری جماعت میں یہ فتنہ نہیں تھا، ہم تو غیروں پر اعتراض کرتے تھے کہ دعوت و تبلیغ تم کرتے ہو تو تمہارے پاس دعوت و تبلیغ کے میدان میں تمہارے ساتھ کوئی عالم نہیں آتا، تو عالم کا نہ ہونا گویا کہ ایک جرح تھی اس جماعت پر۔ ہم انکار کیا کرتے تھے کہ تمہارے ساتھ دعوت و تبلیغ کے میدان میں کوئی عالم نہیں، اس لیے تمہارا نکلنا جائز نہیں، تمہارا درس دینا جائز نہیں، تمہارا میدان دعوت میں کام کرنا جائز نہیں۔ لیکن آج کہیں نہ کہیں ہم خود اس فتنے کا شکار ہو گئے۔ آج جاہلوں سے ہم سنتے ہیں مزے لے کر، جاہلوں سے فتوے پوچھتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی سی جاہل نے کوئی غلط فتویٰ دے دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غلط فتوے کی وجہ سے آپ کا ایمان آپ سے ختم نہ ہو جائے اور اسلام سے نکل کر کہیں کفر میں آپ داخل نہ ہو جائیں۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فتوے کے تعلق سے جب کتاب لکھی تو اس کا نام رکھا، کیا رکھا؟ اعلام الموقعین عن رب العالمین، کہ کوئی عالم کوئی فتویٰ بیان کرتا ہے تو گویا کہ وہ دستخط کرنے والا ہوتا ہے کس کی طرف سے؟ رب العالمین کی طرف سے، کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، اعلام الموقعین عن رب العالمین، گویا کہ دستخط کرنے والا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ لہذا اس دین کو سیکھنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ دین کس سے لے رہے ہیں، کس سے حاصل کر رہے ہیں۔ بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم دین کس سے لے رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بات کی طرف ہم دھیان دیں گے، کہنے والے کی طرف ہماری توجہ نہیں دیں گے۔ میرے دوستو، یہ اس اصل کے خلاف ہے جس کو سلف نے اپنے اقوال میں، اپنے افعال کے ذریعے بیان کیا۔ سلف کہا کرتے تھے ان ھذا العلم دین، کہ یہ علم دین ہے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، تم یہ دیکھنا چاہیے کہ تم اپنا دین کس سے لیتے ہو، کس سے سیکھتے ہو۔ یہ اصل ہے، اس سے نکلنے والا گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ جس فتنوں کی طرف نبی علیہ السلام نے نشاندہی کی، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ شرک کا فتنہ۔ شرک دور حاضر کا ایک بڑا فتنہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض مسلمانوں میں کہ کیسے شعوری غیر شعوری طور پر شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اتنا شرک جو امت میں پھیل رہا، نبی علیہ السلام نے آگاہ کیا تھا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے بعض افراد بتوں کی پوجا نہ کرنے لگے۔
آپ نے فرمایا میری امت کے بعد افراد جب تک شرک نہ کرنے لگیں تب تک قیامت واقعی نہیں ہوگی، اور میری امت کے بعد افراد جب تک مشرکین سے نہ مل جائیں تب تک قیامت واقعی نہیں ہوگی۔ میرے محترم مسلمان دوستو، شرک جتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، حاملین کتاب و سنت کی ذمہ داری اتنی ہی بڑھ جاتی ہے کہ وہ توحید جس کی طرف نبی علیہ السلام نے بلانے کے لیے ساری زندگی لگا دی، جس کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اور جس کی تعلیمات کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے اپنی کتاب اتاری، اس کے تئیں اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ لوگوں کو بتائیں توحید کیا ہے، لوگوں کو بتائیں شرک کیا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، بجائے اس کے یہ فتنہ بھی کہیں نہ کہیں ہم میں داخل ہوتا ہے کہ توحید کی تعلیمات کی جب بات آتی ہے تو بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں گفتگو نہ کرو، اس سے اختلاف پیدا ہوگا، امت منتشر ہو جائے گی۔ میرے دوستو، اگر توحید کے بارے میں بات کرنے سے اختلاف ہوتا ہے تو یہ تو عین اسلام ہے، اس لیے کہ نبی نے جب بات کی توحید کی تو بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، بیٹا باپ کا دشمن ہو گیا، شوہر بیوی کا دشمن ہو گیا۔ توحید کی تعلیم دینے سے اختلاف کا واقع ہونا لازم ہے۔ اختلاف کے ڈر سے اگر توحید کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا جاتا ہے تو میرے دوستو عین اسلام کے خلاف بات ہے۔ توحید کی دعوت دیں، اور یاد رکھیں کہ سارے لوگوں کو متحد آپ نہیں رکھ سکتے، سارے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں کر سکتے۔ کیا توحید کی دعوت اگر آپ ترک کر دیں تو امت ایک پلیٹ فارم پر آ جائے گی، اکٹھا ہو جائے گی، جماعتیں ختم ہو جائیں گی؟ آپ غور کریں، آپ سوچیں کہ کون سا نہج، کون سا طریقہ آج ہم اپنا رہے، اختیار کر رہے ہیں۔ جن فتنوں کی طرف نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا شبہات کے، ان میں سے ایک فتنہ بدعت کا فتنہ ہے۔ بہت سارے لوگ بدعت کو معمولی سمجھتے ہیں کہ بدعت کا جو فتنہ ہے یہ ہلکا ہے، یہ چل سکتا ہے۔ میرے دوستو، بدعت کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ بدعت کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، نبی علیہ السلام کی حدیث۔ بدعتی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ بدعتی نبی علیہ السلام کے حوض کوثر پر پانی پینے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بدعت بڑی خطرناک چیز ہے۔ نبی علیہ السلام خطبۃ الحاجہ میں ہر جمعہ مسلمانوں کو یاد دلایا کرتے تھے، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں لے جائے گی۔ یہ بدعت انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اور شہوات کے فتنوں کی طرف نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا۔ شہوات کے جن فتنوں کی طرف نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا، ان میں سب سے بڑا فتنہ معصیت کا فتنہ، گناہ کا فتنہ۔ انسان گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے، بسا اوقات اس کی خطرناکی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن ایک گناہ بسا اوقات انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اشارہ کیا، ابلیس کو اللہ کی رحمت سے کتنے گناہوں نے دور کیا۔ ایک گناہ، آدم علیہ السلام کو رب کریم نے پیدا کیا، کہا سجدہ کرو، ابلیس نے قیاس کیا، انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، میں بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ ایک گناہ کا کام، ایک غلطی، قیامت تک اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، اور قیامت کے بعد اللہ کی جہنم کا وہ حقدار قرار دیا گیا۔ ایک غلطی بسا اوقات انسان کی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے حدیث ہے، کچھ مسلمان قیامت کے دن لائے جائیں گے، تہامہ پہاڑ کی مانند ان کے پاس نیکیاں ہیں، لیکن اللہ ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، یہ لوگ جن کے نیکیاں ضائع کی جائیں گے کون ہیں؟ صرف ہم لنا یا رسول اللہ، ان کے کچھ اوصاف آپ بیان کیجئے، کون لوگ ہیں جن کی نیکیاں اللہ ضائع کر دے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم من جلدتنا، وہ ہمارے اپنے ہوں گے، ہمارے اپنے لوگ۔
ہماری بولی بولنے والے، ہماری زبان میں گفتگو کرنے والے، جرم کیا تھا ان کا، گناہ کیا تھا، غلطی کیا تھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا خلو انتہکوا محارم اللہ، خلوت میں ہوتے، تنہائی میں ہوتے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے، یہ سمجھتے ہوئے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی محاسبہ کرنے والا نہیں۔ میرے دوستو، دنیا کا انسان ہو سکتا ہے آپ کا مراقبہ نہ کرا ہو، لیکن رب کی ذات تو دیکھ رہی ہے۔ اللہ آپ کے اعمال کا حساب لینے والا، آپ کو اپنے اعمال پر اللہ تعالیٰ جزا دینے والا، بدلہ دینے والا قیامت کے دن۔ انسان کو سوچنا چاہیے، خصوصاً انٹرنیٹ اور موبائل کے اس دور میں آپ دیکھیں جس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، بسا اوقات شیطان کا یہ ڈبہ انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، اپنوں سے دور کرنے والا، اللہ سے تعلقات کو ختم کرنے والا۔ اگر انسان اپنے آپ کو اس سے بچا لے، بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا۔ ایک غلطی انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ جن فتنوں کی طرف نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا، مال کی کثرت، مال کے حرص، مال کی طمع اور عہدے کا لالچ۔ انسان منصب کا طلبگار ہوتا ہے، کرسی کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بھی کوئی عہدہ مل جائے، میں بھی امیر بن جاؤں، میں بھی ناظم بن جاؤں، میں بھی مسجد کا متولی بن جاؤں، اور اس کے لیے سیاست جوڑ توڑ، پتہ نہیں کون کون سے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، یاد رکھو، اگر عمارت بغیر طلب کی ہوئی آپ کے پاس آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے لالچ کیا، حرص کی، اس کی ہوس کا شکار ہو گئے تو یاد رکھیں اللہ کی مدد آپ سے اٹھا لی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بکریوں کا ایک ریوڑ، بکریوں کے ریوڑ میں 2 بھوکے بھیڑیے اگر چھوڑ دیے جائیں تو 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کا کیا حال کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بکریوں کا شکار کریں گے، کھائیں گے، تباہ کریں گے، قتل کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے جتنا فساد بکریوں کے ریوڑ میں مچائیں گے، اس سے زیادہ مجھے خوف ہے کہ انسان کے دل میں اگر 2 چیزیں جمع ہو جائیں، اس سے بڑا فتنہ، اس سے بڑا فساد پیدا ہوگا۔ 2 فتنے کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مال کے حرص، مال کا لالچ، اور دوسری چیز عہدے کی خواہش۔ عہدے کی خواہش پیدا ہونا میرے محترم مسلمان دوستو، یہ انسان کے دین کو، اس کے ایمان کو بسا اوقات بگاڑ دیتا ہے۔ ہر جائز ناجائز کام کرنا انسان شروع کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جن فتنوں کی طرف اشارہ کیا، میں اپنی بات کو 2 منٹ کے اندر سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ جن فتنوں کی طرف نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا، ان فتنوں میں یہ فتنہ بھی ہے جس کو عورتوں کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ عورتوں کا فتنہ دور جدید کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور یہی فتنہ بنی اسرائیل کے تباہ ہونے، عذاب میں مبتلا کیے جانے کا سبب بنا، اور نبی علیہ السلام نے اس امت میں بھی اس فتنے کے واقع ہونے کی خبر دی تھی۔ میرے محترم مسلمان دوستو، فتنے بہت ہیں، اور قیامت جیسے جیسے قریب آتی جائے گی فتنے زیادہ ہوتے جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ فتنوں کو پہچانیں، اس سے دور رہنے کی کوشش کریں، اور فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ اللہ کی کتاب، نبی علیہ السلام کی سنت کو صحابہ کے طریقے پر مضبوطی سے پکڑ لیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور اپنے دین اور اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔